السلام علیکم ویورز، میرا نام سید فرحان احمد ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کافی دن گیپس آ گئے، بیچ میں چھٹیاں تھیں، کچھ بقرعید کی اور قربانی کی چھٹیاں رکھی ہوئی تھیں، تو گیپ ہو گیا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور اب ہم بجٹ پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ بجٹ جو پاکستان میں ابھی اناؤنس ہوا ہے 2025 کا، تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں۔ ٹیکسز کو انہوں نے وہی ریٹ پہ رکھا ہے۔ نان فائلرز کے لیے تو ایک طریقے سے پاکستان میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ نان فائلرز کے لیے ٹھیک ہے، نان فائلرز کے لیے جو ہے سختیاں ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر کچھ نرمیاں ہونی چاہیے تھی، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ نرمی ہونی چاہیے تھی۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی اکانومی پہ ڈسکس کرتے ہوئے سجیشن دی تھی کہ آپ ٹیکس ریٹ کم کریں، ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ڈیمونسٹریشن بھی کر کے بتائی تھی کہ اگر ہم کوئی پروڈکٹ منگاتے ہیں اس کے اوپر 18% امپورٹر سے لیتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹر سے 18% چارج کرتے ہیں، پھر وہ ہول سیلر کے پاس چلا جاتا ہے، ہول سیلر کے بعد پھر وہ ریٹیلر کے پاس چلا جاتا ہے۔ چلے ہم بیچ میں سے ایک اور ہینڈ ریموو کر دیتے ہیں، ہول سیلر، امپورٹر، ہول سیلر اور ریٹیلر، دین مینوفیکچرر، ہول سیلر اینڈ ریٹیلر۔ تو اگر ہم کچھ چینجز لے کے آتے، ٹیکس ریٹ کو کم کر دیتے، کیونکہ ٹیکس ریونیو کلیکشن نہیں ہو رہی، ہول سیلر ٹیکس نہیں دے رہا، ریٹیلر ٹیکس نہیں دے رہا، سیلز ٹیکس کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ 18% یہ بہت زیادہ انف ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا تو ایک بزنس مین اپنا پروفٹ نہیں رکھتا جتنا یہ گورنمنٹ اپنا ٹیکس سیل کے اوپر ہوگی، سیل کے اوپر ٹیکس لینا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کو سیلز کے اوپر ٹیکس کلیکشن ہی کرنی ہے، اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ کو ایکچوئل ٹیکس ریونیو کلیکشن ہو جائے گی۔ آپ کی سیل کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ آپ کو کلیکٹ ہو جائے گا، اور آپ کا جو مطلب ایک بہت بڑا سخت اور بہت زیادہ تنگ کرنے والا، بزنس مین کو پریشان کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے مینوفیکچرر کو فوکس کریں اور اپنے امپورٹر کو فوکس کریں کہ آپ امپورٹر سے اینڈ کنزیومر کا ٹیکس لے لیں، چارج کر لیں، تو وہ جو اینڈ کنزیومر کا ٹیکس جو ہے وہ کنزیومر تک پہنچنے تک جو ٹیکس ریکوری کرنا چاہتی ہے ایف بی آر، وہ امپورٹر ہی دے دے گا، امپورٹر سے ہی کلیکٹ ہو جائے گا یا مینوفیکچرر سے ہی کلیکٹ ہو جائے گا۔ وہ تمام ٹیکس جو ریٹیلر تک سے ایف بی آر کلیکشن کرنا چاہتی ہے، ایف بی آر کے پاس اتنے کوئی ایسے کوئی ایسے اثر رسوخ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی آپریشن کر سکے اور سب کو فائلر بنا سکے۔ چلیں ٹھیک ہے، فائلر بنانے کے لیے وہ فائلر تو ہو گیا، انکم ٹیکس کے لیے انکم ٹیکس جو ہے وہ تو پے کرنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنا دائرہ ایف بی آر کو بڑھانا چاہیے۔ سیلز ٹیکس کے اندر اپنے آپ کو شرنک کرنا چاہیے۔ آپ جو ہے دو کیٹیگریز کے اوپر آ جائیں، ایک امپورٹر اور ایک مینوفیکچرر۔ مینوفیکچرر سے آپ اینڈ کنزیومر کا ٹیکس کلیکٹ کر لیں، آپ کے پاس ہر پروڈکٹ کی ریٹیل میکسیمم ریٹیل پرائس موجود ہوتی ہے، ایم آر پی جس کو ہم کہتے ہیں، میکسیمم ریٹیل پرائس، وہ ہمارے ایف بی آر کو پتہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسٹمز جو ہے وہ ایف بی آر، وہ جس وقت امپورٹ کے وقت جو آپ کی جو ویلیوشن دی ہوئی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی، تو اس پروڈکٹ کی ویلیوشن کے بجائے اس کے اینڈ کنزیومر تک کا ٹیکس جو ہے وہ امپورٹر سے کلیکٹ کر لے، اور امپورٹر پھر اس کو آگے ہول سیلر کو دے دے، ہول سیلر ریٹیلر کو دے دے۔ اس سے
یہ ہوگا کہ آپ جو ایڈجسٹمنٹ لیتے ہیں ہول سیلر اور ریٹیلر، جو 90 یا 80% یا 70% فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کی بات کرتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو چوری کا راستہ بتاتے ہیں، چوری کی طرف جانے کے لیے راغب کرتے ہیں، کیونکہ 18% تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ. تو لوگ جو ہے 5 6 8% کے اوپر بزنس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو 18% ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو اس کو الٹیمیٹلی اس کو ویلیو کو انہینس کرنا بڑھانا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی سیل کم ہو جاتی ہے، بہت ساری پرابلمز آتی ہیں ہر مہینے. اچھا، اب آپ نے ٹیکس نافذ کر دیا، ایک آئرس سسٹم لے کے آ گئے آپ، اپنے BR نے آئرس سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا. ہماری پاپولیشن 20% تو پاپولیشن ایجوکیٹڈ ہے. آپ پہلے ان کو اویئر تو کریں، ایجوکیشن تو دیں آپ ان کو. اس کی یہ تو دور کی باتیں ہیں کہ آپ 100% لوگوں کو وہ چاہیں کہ وہ جو ہے آپ کے آئرس کے اوپر آ کے ریٹرن فائل کریں. پہلے ان کو اویئر تو کریں. اب وہ ٹیکس ایڈوائزرز کے پاس جاتے ہیں. ٹیکس ایڈوائزرز جو ہیں وہ اتنے کوئی خاص وہ خود بھی نالج نہیں رکھتے اتنی زیادہ. آئرس جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اس کی ایجوکیشن دی جاتی ہے. FBR والے اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں. اب لائرز جو ہیں وہ پھر اپنے ان ریٹرنز فائل کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں، پھر وہ پرابلمز آتی ہیں، لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، FIRs کاٹی جاتی ہیں. آپ ان چیزوں سے اپنے لوگوں کو، اپنے بزنس مین کو بچائیں. ایک جو آپ کی کیٹیگری ہے یا 2 کیٹیگریز ہیں، امپورٹر اینڈ مینوفیکچرر، ان 2 کے اوپر آپ سیلز ٹیکس لگا دیں، اور ان سے ہی آپ MRP میکسیمم ریٹیل پرائس کا ٹیکس لے لیں کہ آپ نے اس کو پروڈکٹ کو 100 روپے کا بیچنا ہے، لہذا اب یہ مارکیٹ ہوگی 100 روپے کی. آپ آج اس 100 روپے کے اوپر 18% ٹیکس پے کر دیں اور پھر اس کو مارکیٹ لے جائیں، مارکیٹ کر دیں. اس سے ریونیو کلیکشن آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ ہو جائے. دوسرا، آپ نے زراعت کی طرف، اس لیے کہ اب اس وقت گلوبلی آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کے ایک بڑی وار چھڑی ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی. یوکرین جو ہے وہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے، آپ کی ویٹ جو ہے، ویٹ دنیا کو 60% وہ ایکسپورٹ کرتا تھا یوکرین. اب وہ نہیں کر پائے گا اوبویسلی. اس کے اتنے وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، اتنی وہاں پہ کیمیکلز گر گئے ہیں کہ وہ پروڈکشن وہاں سے نہیں ہو پائے گی یوکرین سے. اب آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے کسان کے اوپر ہاتھ رکھیں، کسان کو موٹیویٹ کریں. یہ جو آپ بہت سارے دن مناتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے، لباس ڈے، اجرک ڈے اور یہ سب چھوڑ کے آپ آ جائیں کسان ڈے بنائیں. آپ کسان ڈے بنائیں، اس سے موٹیویٹ ہوگا آپ کا کسان. آپ کے پاس جو گورنمنٹ کے پاس جو لینڈز پڑی ہوئی ہیں وہ ہاریوں کو، کسانوں کو دیں تاکہ وہ اس کے اوپر فصل کریں. ان کے لیے کوئی ایک بینک بنائے جہاں سے وہ آپ کو وہ لون لے کے ایگریکلچر کریں، اور ایگریکلچر کر کے آپ کو ویٹ اور رائس اور کپاس یہ آپ کو پروڈیوس کر کے دیں. کیونکہ پاکستان بیسیکلی ہے ایگریکلچرل بیس کنٹری. وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. تو پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر بیس کنٹری ہے. آپ کو پورا فوکس اپنا ایگریکلچر کے اوپر دینا پڑے گا. آپ کا فیوچر ایگریکلچر کے اوپر ہے، انحصار کرتا ہے ایگریکلچر کے اوپر. آپ ویٹ بنائیں، آپ یہاں پہ رائس کریں، آپ یہاں پہ کپاس کریں، آپ یہاں پر گنا کریں، آپ یہاں پہ فصلوں کی ہر موسم، یہاں پہ پاکستان میں 4 موسم ہیں. تو 4 موسم ہے پاکستان میں، اور 5 صوبوں میں یہ 4 موسم باری باری چلتے ہیں. اور ان 4 موسم سے آپ جو ہے ایگریکلچر اپنے بوسٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں. آپ اس کو بہت ہائی رائز کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی ویٹ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ جائے گی. ہالینڈ ہے، ہالینڈ کی صرف
फ्लावर्स की जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, आप उठा के चेक कर लें आप। तो मैं फ्लावर्स तो फिर एक जो है अपना वो है लग्जरी आइटम्स में आता है। मैं तो बेसिक नीड्स की बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के अंदर ये काम कर सकते हैं और करें। अगर हमारे कोई आलाकार लोग जो पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, वो अगर मेरे ये मैसेज सुने तो प्लीज़ एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें। आपकी एग्रीकल्चर आपके लिए चारों कंधे बन जाएंगे। आपके लिए, आपके मुल्क को बहुत तरक्की दे देगा एग्रीकल्चर आपको। हमें बनाया ही गया था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थे हम लोग, तो हमें चाहिए एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें। हम उसके लिए किसान को मोटिवेट करें और किसान डे बनाएं, किसान डे बनाएं, एक दिन छुट्टी का दें और किसान डे उस दिन, बेशक छुट्टी वाले दिन हम किसान डे बनाएं और किसानों को हम लैंड दें, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दें। सरकार के पास तो बंजर पड़ी हुई है, उसको ज़मीन दें, उनको बीज और फर्टिलाइज़र्स के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो था, इसकी आप बहुत बेदर्दी से रेड लगाई, उसको दोबारा से फाइल करें और उस बैंक के ज़रिए किसानों को आप कर्ज़े दें और वो कर्ज़े से वो वापस करें। कर्ज़े वो वापस होंगे, आपको कर्ज़े वापस मिल जाएंगे। अब आप इसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो आप सोचें कि आप पाकिस्तान कितना ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। बाकी बातें हम इंशाल्लाह इसी बजट के हवाले से करते रहेंगे मुख्तलिफ़ वक्तों में। अभी तो बजट कंप्लीट मुझे स्टडी भी करना है और वैसे भी वो तो अभी अप्रूवल के लिए जाएगा, उस पर तो बहस होनी है बजट पे, तो स्टडी करेंगे हम इसको और भी इसमें से जो खामियां हैं उनको सही करने की कोशिश करेंगे। आप मेरा चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।